اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گاہک جو آتا ہے وہ اصل میں رزق دینے کے لیے بلایا بھیجا اللہ نے اس کو. اللہ نے اس کو اس وقت اس امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں. اگر ایمان والا ہے تو نماز مقدم کرے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو گاہک کو مقدم کرے گا، نماز کو ضائع کر دے گا. میرے دوستو، اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے، نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے. نماز کے ٹائم تو بہت پہلے بتا دیے تھے نماز کے ساتھ، جبرائیل نے نمازیں پڑھ کے بتا دی تھی آپ کو. اذان تو بہت بعد میں آئی ہے، بہت بعد میں. اذان بہت بعد میں آئی، اذان بہت بعد میں آئی ہے. دیکھیے نماز کے اوقات پہلے بتا دیے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اذان کوئی نماز کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں آنے کا سمن ہے. اس طرح عدالت کا سمن ہوتا ہے نا، تو عدالت کا اگر نہیں گئے تو تمہارے خلاف وارنٹ کٹ جائیں گے فوراً. دیکھیے یہ تو مخلوق کی عدالت کا حال ہے، تو خالق کی عدالت کا حال کیا ہوگا؟ جبار ہے، قہار ہے، اس نے بلایا ہے آپ کو، اور آپ یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ نہیں نماز سے باہر پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے. کہ نہیں، اس کا سوال سنت فرض کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا، آپ آئے یا نہیں آئے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے، اور تہجد کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. اس لیے کہ تہجد، اللہ اکبر، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ عمل کی استعداد پیدا ہونے، اور اس سے زیادہ جو ہے علم ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. رات کے قیام کو صحابہ اکرام پر 1 سال تک فرض کیا گیا. جب صحابہ تہجد کا عادی ہو گئے تو اسے نزول کیا گیا، ورنہ 1 سال تہجد پر فرض رہی ہے. بلکہ قرآن میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مومن اور ایک غیر مسلمان اور غیر مسلم، ایک مومن ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ کافر کا بستر تو رات سے لے کر صبح تک کوجل رہے گا، اس کے جسم سے وہ سوئے گا صبح تک. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے رات کو دور رہیں گے، قیام میں اور رکوع میں اور سجدے میں اور دعاؤں میں، اور پورا دن گزرے گا ان کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس طرح تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اور صاف بالکل واضح بات ہے کہ ان سارے اعمال کا وقت پر ہونے کی جو عادت پڑے گی وہ اصل خروج سے پڑے گی. یہ کہ آدمی اگر اپنے دنیا کے نظام میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نظام کی وجہ سے ان سارے اعمال کے کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، تو اس سب کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا. ہر سال 4 مہینے کی جو دعوت ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا تاکہ سال کا کچھ حصہ ایسا ہو جس میں کم سے کم 4 مہینے یہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، جس کی وجہ سے اعمال میں غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خود تلاوت میں غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خود دعوت کا عمل کرنے میں غفلت ہو رہی ہے، 4 مہینے سب چھوڑ کر آدمی یکسو ہو کر نکلے عمل کے ماحول میں تاکہ اسے عمل کی عادت باقی رہے. اس لیے میں نے عرض کیا چیزوں کی نمازوں میں کمال پیدا کرنا. اور یہ بات حق ہے کہ جب تک فضائل کا علم نہ ہو عمل کی رغبت نہیں پیدا ہوتی، عمل کا شوق نہیں پیدا ہوتا. ایک مزدور مزدوری میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مالک اسے اس کام کے پورا ہونے پر 100 روپے دے گا. وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اس کے لیے کہ مجھے 100 روپے لے رہے ہیں. لیکن مسلمان کو اللہ کے وعدوں کا نہ یقین ہے نہ وعدوں کی امید ہے. یہ عمل کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مزدوری پر نہ کوئی اس کی طلب ہے نہ اس کو کوئی یقین. اس لیے فرمایا کہ فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھو اور اللہ کے وعدوں کو سنو. فضائل کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور بنیادی کتاب 6 نمبر سے متعلق منتخب احادیث، اس کی تعلیم کا بہت اہتمام کرو. اس لیے کہ 6 نمبر یہ کوئی نمبر نہیں ہے، صفات ہے جنہیں بندر پیدا کرتا ہے. اور ان صفات کو کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ ہے جو نے جمع کیا ہے منتخب احادیث میں. اس سے تعلیم کا بھی اہتمام کرو اور تنہائیوں میں بھی اس کتاب سے احادیث یاد کرنے کی کوشش کرو. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی کرو کہ ہر فرد کو دعوت دے کر عمل میں لا کر جوڑو. سارے محدثین کا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم مسجد میں ہو رہی تھی اور وہ بازار سے لوگوں کو مسجدیں بھیج رہے تھے. یہ تعلیمی گشت امام المحدثین کی سنت ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر فضائل کی تعلیم کا اہتمام اور ملاقاتیں کر کے
تعلیم ہونا تعلیم نہیں ہے، ہر مسلمان کا تعلیم میں شریک ہونا اصل کا۔ آپ یہ دیکھیں نا تعداد بازار میں لوگوں کی، آپ مسجد میں حلقے میں بیٹھنے والوں کی تعداد سے مطمئن ہیں، لیکن آپ بازار میں جو مجمع ہے، جو عوام ہے جنہیں دین کی خبر نہیں ہے، آپ اس کو نظر انداز کر کے آپ اس سے مطمئن ہو کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں تو 50 آدمی تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ 50 آدمی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ 5000 آدمی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے آئے بغیر آپ کو اطمینان یہ سے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک ہاتھ پکڑ کر ایک ایک قسم بیاس کی جا کر ہماری 2.5 گھنٹے دینے والی یہ تھکا دینے والی ہمیں اس طرح دعوت دے کر ادھر دیکھو ادھر دیکھو کیا ہو گیا؟ تشریف رکھو کیا ہو رہا؟ بیٹھو بیٹھو نیچے بیٹھ جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ بس سنو دھیان سے، شیطان آ جاتا ہے اور تم سارے شیطان بن جاتے ہو اس کے پیچھے۔ خاموش ہو کے بات سنو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو اور اپنے سارے معاملات کو اور اپنی عبادات کو سنت، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اس طرح فضائل کے حلقے قائم ہو، اسی طرح مسجد میں مسائل کے حلقے بھی قائم۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم علماء سے بار بار اس کی درخواست کرتے ہیں کہ علماء مسجدوں کو وقت دیں اور عوام سے اختلاط کریں۔ ایک آج مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہے، نہیں معلوم۔ ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں لانا اور مسائل کے حلقوں میں بٹھانا اور علماء کی صحبت میں رہ کر، ہم تو صاف عرض کرتے ہیں کہ علماء کی صحبت کے بغیر نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ تربیت، نہ کوئی تربیت ہو سکتی ہے۔ تربیت کے لیے اور مسائل سے سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی سبب علماء کی صحبت ہے۔ اس لیے ہم علماء درخواست کرتے ہیں کہ مسجدوں کو روزانہ وقت دیں۔ جس طرح فضائل کا حلقہ مسجد میں آنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسائل کا حلقہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چاہے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے ایک آدمی مسجد میں آیا ہے، اس پہ لے کے بیٹھے، اس کا حال معلوم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کا حال معلوم کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ علماء اور عوام کا ایسا جوڑ ہونا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر مریض کا ایک آپس کا تعلق ہوتا ہے اور مریض اپنی ساری بات ڈاکٹر کے سامنے پیش کرتا ہے، ڈاکٹر مریض کا حال دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے۔ عوام اور علماء اگر اس طرح نہیں ملیں گے تو میں کہتا ہوں کہ صرف ان اخبار رسائل سے اور ان نشر و اشاعت سے تو امت کو نہ ہدایت ہونی ہے، نہ تربیت ہونی ہے، نہ امت کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دین کیا ہے، فرائض کیا ہے۔ سب سے اہم بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کو ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ عوام اور علماء کے درمیان کے اس اجتماع سے امت کی تربیت ہو اور امت ہدایت کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا بھی دین ہے اس پر چلنے کے لیے راستے دیکھیں گے، روشنی چاہیے۔ بے شک آدمی کو دینی معلومات ہے، ذکر نہیں۔ دینی معلومات کا ہونا ایسا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے مگر اندھیرے میں کھڑا ہے۔ آپ گھر کا جغرافیہ جانتے ہیں اپنے، آپ کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ روشنی اندھیرا ہو جائے، بالکل لائٹ چلی جائے تو آپ کو نہیں معلوم کہ میں کدھر کھڑا ہوں، دروازہ کدھر ہے، بستر کدھر ہے، چارپائی کدھر ہے اور بیت الخلا کدھر، آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کھڑے رہ جائیں گے وہاں، ایک قدم آگے بڑھا سکتے آگے، آپ سوچیں گے میں اس وقت آپ کو گھر کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے مگر آپ ایک قدم اٹھا سکتے، آپ کو معلوم نہیں دروازہ کدھر ہے۔ میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں ہے تو مسلمان نہیں جان سکتا کہ تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے اور زراعت میں کیا حکم ہے، میں حکومت میں میرے لیے اللہ کے کیا احکام ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز اس علم کے مطابق چلنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی۔ اللہ کے ذکر کا اہتمام، اس لیے کہ جو قلب ذکر نہیں کر رہا ہے وہ تو صرف کافر کا قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، ورنہ مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے کر رہتی ہے۔
صبح شام کی تسبیحات کا خوب اہتمام ہو. ایک بھی کسی سے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک بھی دشمن کی استغفار کی. یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا خوب اہتمام فرمائے. ہمارے نکلنے کی غرض ہی یہی ہے اللہ کے راستے میں، تاکہ سارے اعمال وقت پر ہوں. جس طرح ہسپتال میں مریض کو ہر چیز وقت پر ملتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی بنیادی غرض یہ ہے کہ وہاں تہجد وقت پر ملے گی، اشراق چاند وقت پر ملے گی، وہاں صبح شام کی تسبیحات وقت پر ملیں گی، وہاں تعلیم کے حلقے وقت پر ملیں گے. یہ صحت یاب ہو جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. عمل کے ماحول میں رہنے کے لیے نکلنا ہے، عمل کے ماحول میں رہنے کے لیے نکلنا ہے. اس لیے ہم تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. تمام اذکار میں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اس کو تو آپ اپنے لیے لازم فرق کر لیجئے، اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھ پر ایک دن گزر جائے اور وہ قرآن کھول کر دیکھ کر نہ پڑھوں، مجھے بات پسند نہیں ہے. بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. عثمان کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. اس لیے پورا مجمع عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں جو سیکھے ہوئے نہیں ہے وہ قرآن سیکھے، جو سیکھے ہوئے ہیں ایک دن ایسا گزر جائے کہ آپ قرآن کھول کر دیکھ کر نہ پڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، ورنہ جن کو ان سے تعلق ہوتا ہے وہ ان کے تذکرے کرتے ہیں، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ بات میں پورے مجمع سے پوری تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، قرآن موبائل میں ہرگز مت پڑھنا. قرآن میں دیکھ کر پڑھو، قرآن کو قرآن میں ہی دیکھ کر پڑھو. موبائل میں قرآن کا پڑھنا قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے، اور یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے. اور قرآن کو موبائل کے اندر پڑھنا یہ قرآن کو کھیل بنانا ہے. میں کوئی خامخواہ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پہلے تو آپ سیرت سے سنیے، سیرت سے کہتے ہیں صحابہ نے رسول اللہ نماز کے لوگوں کو جمع کرنے میں دشواری ہوتی ہے. اذان اس وقت چھپنی ہوئی تھی، اذان بعد میں آئی. ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلانا پڑتا ہے، بلال ہر گھر پہ جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لاتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے اگر ہم ڈھول بجا دیا کریں تو بہت توجہ سننا میری بات. فرمایا کہ نہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ہم ڈھول بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع نہیں کریں. صحابہ نے کیا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں سارنگی لے لیں، سارنگی میں کچھ نہیں، آواز ہوگی صرف، ہم آواز دیں گے نماز، اور دور تک آواز پہنچ جائے گی سارنگی سے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. فرمایا سارنگی نصارہ کا طریقہ ہے، ہم استعمال نہیں کریں. صحابہ نے کہا پھر آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے بتا دیا جائے کہ 5 وقت نماز سے پہلے دھواں اٹھے گا مسجد سے، اور آسمان کی طرف دھواں اٹھے گا، بلندی میں دھواں جائے گا، سب دیکھیں گے کہ مسجد میں دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا آگ جلا کر جمع کرنا آگ کے پجاری مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی طریقہ سنیے آپ، وہ زمانے کے آلات تھے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے. آپ نے مروجہ نظام کو منع کر دیا کہ رواجی طریقہ اختیار نہیں کریں گے نماز کے لیے. جب وہ تو بہت بنیادی بات سب علماء ہوں یا عوام سب سے کہتے، وہ سارنگی یہ صرف آواز ہے. وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچی کہ پھر آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی ملک میں، آواز کسی ملک میں جا رہی ہے. وہ ترقی ہوتے 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 وہ ریڈیو بن گیا. میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، اس ریڈیو کے بارے میں میری بات بہت دھیان سے سننا سر. اس ریڈیو کے بارے میں حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ معلوم کیا کہ مولانا یہ بتلائیے ہمیں کہ ہمارے ریڈیو پر گانے بھی آتے ہیں اور گانا بجانے بھی اس میں ہوتا ہے، میوزک بھی آتا ہے، اسی میں کسی اسٹیشن پر قرآن بھی آتا ہے. تو کیا جس ریڈیو پر گانے بجانے بھی آتے ہوں، قرآن بھی آتا ہو، تو کیا ہم ریڈیو پر قرآن سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ استفتاء کیا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسئلہ معلوم کیا. جواب آیا حضرت تھانوی کا، ریڈیو پر قرآن سننا جائز نہیں ہے،
اور اگر کوئی ریڈیو پر قرآن سن رہا ہے تو اس کو قرآن سننے سے روکنا واجب ہے دیکھنے والے کے لیے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ جو قرآن ریڈیو پر سننا قرآن کی بے حرمتی ہے اور قرآن کو کھیر بنانا ہے۔ آپ پھر سب کان کھول کے سن لیجیے۔ آپ بتائیے کہ ریڈیو کے اندر زیادہ گانے یا موبائل میں زیادہ گانے، بتائیے کیا خیال ہے آپ؟ بتائیے۔ پھر بھی احساس مردہ ہوئے، پھر بھی کوئی احترام نہیں ہے قرآن کا۔ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں رکھ سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، اور آپ ان ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ سوچیے، گندی فلموں میں ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ عجیب، آپ کی عقل کو داد دی جائے کیا؟ یہ کیا کہا جائے آپ کو؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہود و نصارہ کے یہ طریقے اور یہ ان کے فتنے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کا، اور کچھ نہیں۔ ارے قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں، قتال میں، ہم آپ سب سے پوری اہمیت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مجمع ہے بات کو لے گا انشاءاللہ۔ عقل نہیں قبول کرتی اس بات کو۔ کہاں قرآن، کہاں اولیاء، کہاں ننگی تصویریں، کہاں قرآن؟ جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، جبکہ آپ کا دل، جب اللہ اکبر، آپ یہ لائٹیں بند کر دو نا، کیا ضرورت تھی؟ کیوں کھیل رہی سے لائٹیں میں کھیلتے رہتے بیٹھے مجھے بات سننے۔ سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اپنے تمام اجداد اور آبا کی پیٹھوں میں آپ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک ایمان والوں کے اور سجدے کرنے والوں کے درمیان سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کے نسب میں کہیں شرک نہیں، اوپر تک کہیں شرک نہیں۔ سوچیے آپ، اللہ لکھائیں وَيَقُلْ أَحَدٌ نُورٌ عَظِيمٌ تَلَالَ فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ تَقَلَّبَ فِيهِمْ قَرْنٌ فَقَرْنٌ إِلَىٰ أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ کا نور وہ تو منتقل ہوتا رہا ہر زمانے میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں لوگوں کی۔ ساجدین یعنی ایمان والوں سے منتقل ہوتے ہوئے آپ آئے، آپ کا قلب بالکل صاف ہے۔ پھر بھی جبرائیل نے آپ کے قلب کو زمزم سے کئی بار دھویا ہے، کئی بار دھویا ہے، تو صاف کیا ہے اس کو قرآن اس میں اتارنے کے لیے۔ آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتوے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل